ٹونسل سٹون ہمارے ٹونسل کے اندر بنتی ہے جو وائٹ اور یلو کلر میں نظر آتی ہے۔ ٹونسل کے اندر چھوٹے چھوٹے پاکٹ لائک سپیس ہوتی ہے جس کو ٹونسلر کرپٹس کہتے ہیں۔ بعض اوقات ان ٹونسلر کرپٹس میں فوڈ پارٹیکل، میوکس اور منرلز جس میں زیادہ تر کیلشیم شامل ہے، یہ چیزیں ان سپیس کے اندر جمع ہونے لگتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہارڈ ہو جاتی ہے جس کو پھر ہم ٹونسل سٹون کہتے ہیں۔ ٹونسل ہمارے تھروٹ کے بیک سائڈ پر ہوتی ہے جو امیون سسٹم کا ایک حصہ ہے اور اس کا کام ہے انفیکشن اور مختلف ڈیزیز سے باڈی کی پروٹیکشن کرنا۔ ٹونسل کے اندر جب انفیکشن پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہم ٹونسلائٹس کہتے ہیں جو بعد میں ٹونسلیکٹومی کے ذریعے ریموو کیا جاتا ہے۔ سمٹم: ٹونسل سٹون کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے جس کی بڑی وجہ انفیکشن ہے۔ گلے میں سوزش محسوس ہوتی ہے۔ منہ کی ٹیسٹ ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ کھانسی کی شکایت، کانوں میں درد محسوس کرنا۔ ٹونسل سٹون کی وجہ سے ہماری ٹونسل سویل ہو جاتی ہے جو ہماری تھروٹ کو بلاک کرتی ہے جس کی وجہ سے کھانا کھانے کے دوران نوالا نکلنے میں مسئلہ آتا ہے۔ ڈائگنوز: ٹونسل سٹون کو فزیکل ایگزامینیشن کے تھرو اور پیشنٹ سے سمٹم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ فزیکل ایگزامینیشن کے دوران ٹونسل کے اوپر وائٹ اور یلو سپاٹ نظر آتی ہے۔ بعض اوقات ڈینٹل ایگزامینیشن کے دوران یہ اسکین اور ایکس رے میں بھی نظر آتی ہے۔ ٹریٹمنٹ: ٹونسل سٹون جب سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں تو ENT اسپیشلسٹ اس کو سرجری کے ذریعے ریموو کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹونسل سٹون کے لیے گھر پر گرم پانی میں نمک ڈال کے غرارے کریں۔ روزانہ دانتوں کو برش سے صاف کریں۔ زیادہ کھانسی کی وجہ سے یہ سٹون لوز ہو جاتی ہے جو بعض اوقات خود بخود ریموو ہوتی ہے۔ الرجیز کی وجہ سے میوکس بنتی ہے جو ٹونسل سٹون کی ایک کاز ہے، اس لیے الرجی کی میڈیکیشن ٹائم پہ یوز کیا کرے۔ پانی کا استعمال زیادہ کرے۔ جتنا آپ ہائیڈریٹڈ رہو گے اتنی سٹون فارمیشن کی چانسز کم ہوتی ہے۔ اپنے ڈینٹسٹ سے ریگولر چیک اپ کرائے۔ کچھ اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے جو انفیکشن کو مزید بڑھنے سے روکتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔